نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب تک کوئی ادخلو فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہو جاتا، اس وقت یا وہ حکم میں ہے یا وہ علم میں داخل ہو رہا ہے یا وہ محبت میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک تو ہم بوتل نہیں پیتے، اس میں اسپرٹ ملی ہوتی ہے۔ دوسرا، بازار کی چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ یہ دو کام ہم نہیں کرتے، لیکن ہماری آل اولاد ہے نا، وہ ہمیں پھر بھی اس میں گھسیٹ دیتی ہے۔ میں نے اب اسے عرض کیا، یار آپ ہمیں کیوں گھسیٹتے ہو اس میں، جب ہم نہیں پیتے؟ ہم بازار کی چیز نہیں کھاتی کہ ہمیں پتہ ہے اس میں اسپرٹ ملی ہوئی ہے۔ وہ اسپرٹ اگر گلے پہ پڑ جائے نا، گلا خراب ہو جاتا ہے، نزلہ زکام کھانسی یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جناب گٹا گٹ وہ پی رہا ہو، کوئی بات نہیں، پینے کے بعد جب اس کا حال برا ہو جاتا ہے نا، پھر دعائیں مانگتا ہے، اللہ میں کب بوتل پینے کے قابل ہوں گا۔ حرام کا مزہ تو ہے، اس میں شک کوئی نہیں، اسی لیے اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے، حرام کو نا وہ زیادہ شیطان مزیدار بنا کے پیش کرتا ہے، گناہ کو وہ بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اپنی بوڑھی حور کی طرح ہوگی، اور دوسرے کی بوڑھی جو ہے وہ اگر اصلی حالت میں یہ دیکھ لے نا، اوئے ہوئے تھو 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 کرے، چلو نہیں یار وہ نہیں دیکھنے دیتے۔ جو یہ حلال کھاتا ہے، اس کا جو یہ برکس نکالتا ہے، جو یہ حلال پیتا ہے، اس کا جو عرق کشید کرتا ہے، چلو اس کو ہی دیکھ لے۔ وہ تو حلال اس نے حرام کیا ہے نا، وہ تو اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے حرام کی ہے۔ کہنے لگا، سائیں جی نہیں نہیں، ہم آپ کو نہیں گھسیٹتے ہیں، آپ کو نہیں ہم لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، ہم خود ہی کھا پی کے آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب دیسی گھی نہ ہو، اور یہ نمک مرچ مسالے جو ہیں یہ ڈالڈا آئل میں استعمال کر لیے جائیں نا، تو کھانے کے طور پر یہ تیزابیت اندر پیدا کرتے ہیں، اور پینے کے طور پر وہ اسپرٹ جو تو نے پی ہے وہ تجھے افیکٹڈ کر دیتے ہیں، متاثر کر دیتے ہیں۔ سائیں جی آپ کو ہم کیسے گھسیٹتے ہیں وہ بھی تو بتاؤ نا۔ میں نے کہا ایک آرڈر آتا ہے کہ اسے گرفتار کرو، اسے گرفتار کر لو۔ وہ آرڈر سے تو بندہ ادھر ادھر بچ جاتا ہے، لیکن جب وہ گرفتار کرنے والا خود آ جائے اس سے بچ لے گا پھر وہ؟ اللہ آرڈر بھیجتا ہے ظالموں کو، اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو،
نہیں مانتے، پھر اللہ خود آ جاتا ہے، تیری ایسی تیسی، تو کون ہوتا ہے؟ آپ اسے پکڑ کے دکھائیں، اللہ خود آ جاتا ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایران کا جو بادشاہ تھا وہ آ گیا۔ کیسے آیا؟ حکم میں، اپنے اہلکار بھیج جاؤ، اسے پکڑ کے لے کر آؤ۔ وہ آ گئے، ہم جی آرڈر لے کر آئے ہیں، آپ کو گرفتاری کا آرڈر پڑ گیا، چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ خود آ گیا۔ وہ تمہارا جو ہے نا بادشاہ، اسے اللہ پروردگار کے بھیڑیے نے نا آج چیر چیر کر دینا ہے، رہے گا ہی نہیں۔ وہی ہوا۔ کہ سائیں جی کو آپ پتہ کیسے گھسیٹتے ہو؟ پہلے تو آرڈر آ جاتا ہے گرفتاری کا، اگر نہیں اس سے ہم بچیں گے آرڈر سے، تو وہ آرڈر جو لے کر آیا آرڈر ہمیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ یہ تو مہربانی ہے بابا جی کی کہ وہ اسپرٹ سے گلے کو بچایا۔ اب اگر زکام نزلہ خود ہی آ جائے، وہ خود ہی آگے گرفتار کرنے آ جائے، انہیں تو کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگے جی یہ جو ہے نا اونٹ کو فلانے اونٹ سے بیماری لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ جو جس سے لگی ہے اس کو کس سے لگی ہے؟ اس کو جو لگی ہے نا وہ خود آ گئی تھی بیماری، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گرفتار کرنے والا جو تھا نا، آرڈر نہیں بھیجا تھا اس نے، وہ خود آ گیا تھا۔ تو اس طرح یہ گھسیٹتے ہیں۔ اب نزلہ زکام ان کو ہو جاتا ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے، کیوں؟ انہوں نے دو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، اور دو چیزوں سے یہ محروم ہوتے ہیں۔ گھر کے دیسی گھی سے محروم ہوتے ہیں۔ چلو اور کچھ نہ ہو یار، نہیں دیسی گھی ملتا، امی جی بیوی جی وہ جب پکائیں گے تو اس میں مال کمانے کی، پیسہ بنانے کی مہنگے سے مہنگا چیز مسالے ڈال کے یہ وہ کر کے، یہ تو نہیں نہ ہوگا۔ وہ تو کھانے کے لیے پینے کے لیے سارا کچھ دے گی، ہمیں بچت ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھر کا کھانا کھانا فائدے میں ہے۔ ایک پیسے جو ہیں حرام پہ نہیں لگتے۔ آپ کہیں گے سائیں یہ حرام نہیں ہوتا، وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ تقوی کے خلاف حرام ہی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ فتویٰ ہی ہے نا، اسپرٹ جو ہے اس میں ڈالی ہوئی ہے، پڑھ کے دیکھ لو، وہ خود کہیں گے۔ اور وہ خود جو تیز والی پیتے ہیں نا، کوکا کولا وغیرہ، اس میں وہ پانی ملاتے ہیں، یا وہ شراب میں وہ بوتل ملا کے پیتے ہیں۔ آپ کو نہیں اتنا پتہ، آج فارنر کے ساتھ رہا ہوا ہے۔ ہمارے فارنر جو تھے سارے پڑھنے آئے تھے، مسلمان تھے، پھر بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو صحبت میں اثر کرتی ہیں، ان کو صحبت کا اثر تھا۔ چلو بات اور چلے گی، بات آج نے جو آپ کو بتانی ہے کہ اس سے بچو، اچھے رہ جاؤ گے۔ کوشش کر کے دیسی گھی استعمال کیا کرو، تھوڑا سا بے شک کر لو۔ اس میں جو نمک مرچ مسالے آپ استعمال کریں گے نا، وہ آپ کے لیے اندر نقصان نہیں دیں گے، اور جو پانی گھر کا پئیں گے نا وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔ ورنہ ان چیزوں کو کھا کے اور پی کے نا آپ بچ نہیں سکو گے۔ بچو گے آپ نہیں، گھسیٹو گے اپنی امی ابے کو، بڑوں کو۔ میں نے کہا سمجھ لگی؟ کہا ہاں صحیح سمجھ لگی۔ میں نے کہا اگر سمجھ لگی ہے تو بتاؤ ادھر کیسے ان کو لے کے جاتے ہو؟ کہا سائیں جی ان کو تو کہ نہیں وہاں جاتے۔ میں کہا یہ پیسے جو آپ نے لیے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کمائے ہیں تو ماں باپ کو دینے چاہیے تھے، اور آپ نے نہیں کمائے
ماں باپ سے لیے ہیں تو ماں باپ کو لے گئے کہ نہیں گھسیٹ کے؟ تم وہ دیکھتے ہو، میں نے کہا، جو تم دیکھ نہیں سکتے، اور جو تمہیں نظر آتا ہے نا وہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ دیکھتے جھوٹ ہو، عمل کرنا چاہتے ہو سچ پہ، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ مجھے بھی تو سمجھا کے جاؤ نا۔ چلو میں سمجھ گیا، تم جاؤ۔ کیسا ہی ہم نے تو سمجھایا ہی نہیں آپ کو کچھ، آپ کہتے مجھے سمجھا دیا میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا سے مراد تو نے مجھے سمجھا دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تو دوبارہ جائے گا تو میں نے جو سمجھایا ہے وہ تو نے نہیں سمجھا، اور تو نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ میں سمجھنا نہیں چاہتا۔ بات اس دن بنے گی جس دن تم وہ ہو جاؤ جو اللہ ہے۔ یہ بتانے کے لیے یہ میں نے آج نے دو کام لیے، ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ہمارا یار ہمیں بتائے گا۔ فرمایا ایمان والو، تم پر روزے جو فرض کیے یہ پہلوں پر بھی میں نے فرض کیے تھے، اور یہ مجھ پر بھی فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنی حمد و ثنا جو کرتا ہے وہی کرتا ہے جو ہے۔ فرض میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہے وہی فرض ادا کرتے ہیں نا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو فرض ہے اس کی ادائیگی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو حمد و ثنا کرتا ہے وہ ہماری عبادت ہوتی۔ اللہ جو روزہ رکھتا ہے وہ ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ایمان ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں حکم کہتا ہوں تو حکم جا کے وہی ہو جاتا ہے جو میں نے کہا ہوتا۔ وہی ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب جو ماننے والا ہے نا اللہ کو، اسے اللہ کہتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ دیکھ لو جس نے نہیں مانا اللہ کو، اسے اللہ مومن نہیں کہتا۔ ہم کون ہیں؟ مومن۔ اب یہ میں بتانے لگا ہوں کہ مومن کون ہے، کیونکہ مومن جو ہے نا وہ صفات ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اپنی ذات کا پتہ اپنی صفات سے بتاتا ہے۔ صفات اللہ کی ہیں، یہ اللہ ہے۔ صفات میری اور تیری اللہ بتاتا ہے، تو جو صفات میں اللہ نام ہمارا رکھتا ہے نا ہم وہ ہیں۔ کسی کو اللہ مومن کہتا ہے، کسی کو اللہ کافر کہتا ہے، کسی کو اللہ مشرک کہتا ہے، اور کسی کو اللہ منافق کہتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کہتا ہے منافق ہے اور میں مومن کہتا اپنے آپ کو، کوئی بات نہیں کہہ رہے۔ ہم نے تو نام وہ لینا ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ عبادت میں بھی اللہ نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ جی توحید ہے، یہ جی نماز ہے، یہ جی روزہ ہے، یہ جی حج ہے، یہ جی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے بندوں کے بھی اللہ نے نام خود رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مومن ہے، یہ عابد ہے، یہ صادق ہے، یہ صائم ہے، یہ حاجی ہے، نام بھی خود رکھے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جب نام رکھتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، کر ہم رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پروردگار ہوتا ہے، اور معلم اور متعلم ہم ہوتے ہیں، معلم بھی اور متعلم بھی۔ اور جب فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، جب وہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے دو چیزیں ملتی ہیں۔ حکم میں اللہ نے بتایا ہوتا ہے کہ تو یہ ہے، اور علم میں اللہ کے بندے نے اسے بنایا ہوتا ہے کہ تو یہ ہے۔
بنا دیا صدیق ہے یہ. اب وہ زندیق نہیں ہو سکتا. جو زندیق ہوتا ہے وہ صدیق نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے نے اسے فاروق بنایا ہے، اسے جنتی بنایا ہے. جسے اللہ کے نبی نے جنتی بنایا ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا، اور جو جہنمی ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا. نام اللہ نے رکھا ہے گدھا، حمار. نام اللہ نے رکھا بکرا، گائے، جاموس. یہ وہ نام رکھے ہیں. جو اللہ نے نام رکھے وہی وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اب بعد میں جو عرض کرنے لگا ہوں نا وہ ہے فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. جو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ محبت ہے. کہیں حکم میں اس کو نام بتا دیا گیا ہے، اللہ نے دیا ہے. کہیں علم میں اللہ نے اسے نام دیا ہے، اور کہیں محبت میں اللہ نے اسے نام دیا ہے. وہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو کے اب پھول نہیں بنتا، کیونکہ پھول مختلف ہیں. گینڈے کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے. اب وہ خوشبو ہو گیا. وہ محبتیں نہیں دیتا وہ خود محبت ہو گیا ہے. وہ خود ایمان ہو گیا اللہ کا، وہ خود روزہ ہو گیا ہے اللہ کا، وہ خود تقویٰ ہو گیا ہے. کس کا؟ اللہ کا. کیسے ہو گیا؟ ہے بھی مشکل ہے. جسے اللہ پروردگار کرتا ہو، اللہ کا بندہ کرتا ہو، اسے جنتی بتا دیتا ہو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اسے صدیق بتا دیتا ہو وہ صدیق ہو جاتا ہے. اللہ نے کہنا ہے وہ ہو جانا ہے. بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ پورے کا پورا دین میں کون داخل ہونے والا ہے، تاکہ روڑا نہ رہ جائے. بات واضح ہو. حکم حلال بھی واضح اللہ نے رکھا ہے، اور حکم حرام بھی واضح رکھا ہے. جب حلال واضح رکھا ہے تو بیوی ہوتی ہے، اور جب حرام واضح رکھا ہے تو امی جی ہوتی ہے. سجال سمجھے گل؟ جزاک اللہ. واضح ہونی چاہیے ہر چیز. کوئی کیسے ایمان ہوتا ہے، کوئی کیسے روزہ ہوتا ہے، کوئی کیسے تقویٰ ہوتا ہے، اور ہوتا کس کا؟ اللہ کا ہے. جب اللہ کہتا حکم دیتا ہے کڑی ہو جا منڈا ہو جا، حکم میں جو کڑی آتی ہے، حکم میں جو منڈا آتا ہے، یہ حقیقت میں حکم ہے اللہ کا. یہ ہے اللہ کا حکم. یہ جو کڑی ہوئی ہے یہ اللہ کا حکم ہے. حکم جو دیا ہے وہ نہیں، جو ہو گیا ہے وہ ہے حکم اللہ کا. مومن کو حکم دیا ہے کہ تو مومن ہو جا، وہ جب ہو گیا ہے یہ ہے ایمان. ایمان دیکھنا ہے. اگر حکم دیکھے گا تو حکم میں تو اللہ نے کہا مجھ پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ، جنت پر ایمان لاؤ، جہنم پر ایمان لاؤ. اور اگر مومن ہو گئے تو سب پر ایمان ہے تمہارا. اب کوئی مومن آ کے دیکھے گا، اسے جنت دیکھے گا، جہنم دیکھے گا، کتاب دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ کس پر ایمان لایا؟ مجھے بتائیے. پھول دیکھنے ہیں تو پھول تیرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کا نام علیحدہ علیحدہ ہوگا. تو مومن ہے. اگر کسی نے ایمان دیکھنا ہے تو وہ تجھ سے ملے آ کے. من رانی فرار حق کا، اور مجھے آ کے دیکھو. جب اللہ کے بندے کو دیکھو گے تو اب تم کیا ہو جاؤ گے؟ ایمان کو دیکھو گے جو ایمان اللہ کا ہے. روزے کو دیکھو جو روزہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. تقوی کو دیکھو جو اللہ کا تقوی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ میں تو داخل نہیں ہوا ابھی. تو کیسے صدیق کو دیکھے گا؟ صدیق نے تو اللہ کے بندے کو دیکھا ہوا ہے. تو صدیق کو دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق کو چل دیکھ لے. فاروق کو دیکھنا چاہتا ہے تو فاروق کو دیکھ لے. جب تو ان کو دیکھے گا تو تجھے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ پر حکم سمجھا دے گا کہ دیکھو حکم تو میں نے ماں کو دیا ہے، اب میرا حکم کون دکھانے والی ہے؟ تیری ماں دکھانے والی ہے. حکم میں نے لڑکی کا دیا تھا، تیری ماں نے دکھا دیا حکم.
حکم میں نے لڑکے کا دیا تھا، تیری ماں نے دکھا دیا حکم۔ اس طرح جب میں حکم دیتا ہوں تو میرا مومن بندہ دکھاتا ہے۔ وہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ کڑی منڈا ہونے کا ہوتا ہے، وہ تو ماں کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہونے کا ہوتا ہے، وہ ایمان کا ہوتا ہے، وہ روزے کا ہوتا ہے، وہ تقوی کا ہوتا ہے۔ اب یہ مومن ہو گیا ہے، اس نے کیا دکھایا ہے؟ جو اللہ کا ایمان ہے وہ دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا؟ جو اللہ کا روزہ ہے وہ دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا؟ جو اللہ کا تقوی ہے بتاؤ وہ دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا؟ کون دکھائے گا؟ من رانی فرال حق کا، آؤ مجھے دیکھو گے نا تو میں تمہیں اللہ دکھاؤں گا، اور کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کنے پیسے لایا اللہ دے بندے نے دکھاؤن دے اللہ نو؟ کوئی پیسہ لیا؟ ماں کو حکم آیا، اس نے حکم باہر دکھا دیا اللہ کا، اے حکم جو اللہ نے دیا ہے، اگر میں نہ دکھاتی تجھے پتہ ہی نہیں چلنا تھا اللہ نے کیا حکم دیا۔ ادھر نہیں آنکھیں کھلی تیری؟ پھر اللہ کے بندے نے اللہ کا علم دکھایا ہے، اللہ دکھایا ہے، وہ حکم دیتا ہے، حکم میں کوئی داخل ہو جاتا ہے، اس کے پاس عبادت آ جاتی ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ کرنے والا جو ہے وہ مومن ہے، دیکھنے والا مومن ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اس نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کی ہے۔ جب اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے کہتا ہے میں نے اپنی حمد و ثنا خود کی ہے۔ روزہ اس نے رکھا ہے مومن نے، متقی یہ ہوا ہے مومن نے، حکم میں ایمان والا یہ ہوا ہے مومن نے۔ یہ مومن کیا کرتا ہے؟ جو یہ کرتا ہے یہ اللہ کا ایمان ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اور اللہ پروردگار کا تقوی ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی کچھ کرے وہ تو حمد و ثنا اللہ کی بنے گی نہیں، کیونکہ غیر اللہ کی تو عبادت کی نہیں جا سکتی۔ کرن اللہ دی عبادت ہیں تے پھر اگر دکھاتا وہ نہیں ہے جو اس میں ہے، اس میں کیا اللہ کی حمد و ثنا ہے؟ روزہ اللہ والا رکھ رہا ہے اور وہ اگر نہیں دکھاتا جس عبادت میں روزہ اللہ کا ہے، پھر کیا ہے؟ دکھانا تو نے ہے، وہ تیرا اللہ ہوگا، دیکھنا مخلوق نے ہے تجھے، اللہ کو تو نہیں وہ دیکھ سکتے۔ جب تک کوئی ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہو جاتا، وہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا، کہ اس نے اللہ کا حکم دیکھا ہی نہیں ہے۔ پہلے اللہ کا حکم تو دیکھے نا، وہ تو مانے نا، اس نے تو حکم دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے تو اللہ پاک کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ علم ہے اللہ کا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ محبت ہے، کیسے وہ اللہ کو دیکھتا ہے؟ کیسے وہ صدیق بنتا ہے؟ وہ تو زندیق ہے، اور زندیق بھی ایڈا موٹا ہے، خنزیر سے بھی بدتر موٹا ہے۔ پہلے کیا دیکھنا؟ حکم دیکھنا، ماں باپ کا حکم ماننا، کیونکہ حکم ماں دکھائے گی کہ مجھے حکم ہوا ہے یہ ہو جا، میں نے وہ ہو کر دکھا دیا، میں نے وہ ہو کر دکھا دیا، مجھے حکم ہوا تھا میں وہ ہو گئی، اور میرے ہونے سے پھر باہر میں نے حکم دکھایا ہے کڑی ہوئی ہے، اے منڈا ہویا ہے۔ ہاں مریم علیہ السلام دسن ڈی کڑی ہو گئی یا اللہ سونیا، کیا میں ہی پیدا کیتی سی؟ انہوں نے کی کیا سی؟ کی ہو جاوے؟ منڈا ہو جاوے۔ وہ اللہ کا حکم دکھاتی ہے، وہ دکھانے والی ہے، اور اللہ حکم بھیجنے والا ہے۔ اللہ حکم میں بتاتا ہے جنت اور جہنم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ اسے بناتا ہے جنت اور جہنم۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ نے واضح نہیں کی، بس وہ جدھر واضح ہوتی ہے ادھر ہم پہنچے نہیں۔ چاند سے عید واضح ہوتی ہے، ہم نے جانا ہی نہیں چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔
جانا ہی نہیں۔ آئیے پھر دوبارہ اس بات کو جانیں کہ حکم میں بندہ کب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، علم میں کب بندہ اللہ کا علم ہو جاتا ہے، محبت میں کب اللہ کی محبت ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کوئی ہوگا، فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اسلام میں کب وہ داخل ہوئے، پتہ نہیں وہ کس حکم میں داخل ہوا ہے۔ مرضی والے حکم میں نہ داخل ہو، جب مرضی آئی مان لیا اور جب مرضی آئی چھوڑ دیا۔ یہ تو حکم اللہ کا ہے ہی نہیں۔ مومن ہو کے ایمان اللہ کے حکم پہ لایا ہے تو پھر تجھے اللہ کا ہی حکم ہونا چاہیے۔ عمل کدھر ہے؟ عمل تو ہے ہی نہیں، وہ تو عارضی ہے نا، عارضی چیز کو نہیں ہم لیتے۔ اللہ کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول حکم میں بلائے تو کیا ہو، حاضر ہو جاؤ۔ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں، تم ہمیشہ کے لیے اللہ کا حکم ہو جاؤ گے۔ نہ ہوئے تو مجھے آ کے کہنا، ہمیشہ کے لیے اللہ کا علم ہو جاؤ گے کہ اللہ کے بندے نے تمہیں صدیق کر دیا ہے، فاروق کر دیا ہے، فرق کیا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہو گیا ہے۔ وہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ جو شہید ہو گیا ہے وہ آ رہا ہے پیچھے، کہ میرے بندے نے کہہ دیا تھا۔ جب تک کوئی حکم نہیں ہو جاتا اسے کیا پتا مومن نہیں ہوا ابھی۔ جب تک کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہو جاتا اسے کیا پتا وہ علم نہیں ہوا ابھی اللہ تعالیٰ۔ اور جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا بندہ نہ کہہ دیں اس وقت تک اسے کیا پتا وہ اللہ کی محبت نہیں ہوا۔ اگر محبت ہوتا تو اللہ کہتا ہے عبدی، یہ میرا بندہ ہے۔ وہ تو محبت ہوا ہی نہیں، وہ حکموں پر عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور حکم یہاں سے آ رہے ہیں اور اللہ کا حکم وہاں سے آیا، ماں نے دکھایا ہے کہ یہ حکم ہے۔ ورنہ ہمیں کیا پتہ چلتا کیا اللہ نے حکم دیا اگر ماں نہ دکھاتی؟ پتہ لگ سکتا تھا؟ بس اللہ کا حکم ہی یہ ہے جی، اللہ کی مرضی یہ ہے، کڑی ہو گئی ہے جی، اللہ کا حکم ہی یہ ہے، منڈا ہو گیا ہے۔ جب اللہ نے حکم بھیجا تھا تو حکم بھیجا تھا نا، حکم تو اللہ پروردگار نے اپنا کن فیکون تو اپنے علم میں دکھانا تھا، ہمیں کر کے دکھانا تھا۔ اور جب ماں نے حکم بھیجا، باہر ظاہر کیا، تو یہ تو اللہ کے علم میں ہوا تھا، یہ تو اللہ کے علم میں ہوا تھا۔ حکم تو فوراً آ جاتا تھا تو پتہ ہو جاتا تھا۔ نبی رسول علیہ السلام پھر اسے تعلیم دیتے تھے، پھر وہ تعلیم کے اندر جب علم ہو جاتا تو کہتے اب یہ مومن ہو گیا۔ علم حکم سن کے منافق جتنے بھی تھے، مشرک جتنے بھی تھے، ایک دم پی آئی ڈی ہو گئے تھے۔ مت ماری گئی، یہ پتہ نہیں کون سا دین یہ بیان کر رہا ہے۔ 7 سال ہوئی تو مولوی بن کے آئے ہیں، اور یہاں تو حکم سنا کے کہتا ہے یہ دین ہے۔ یہ تو حکم سنایا ہے، حکم بن کے دکھا۔ وہ جو حکم تو نے سنایا ہے وہ حکم ہو جا، ہم بھی کہیں گے یہ حکم ہے اللہ کا۔ اب ماں نے وہ دکھایا ہے، یہ حکم ہے۔ اب اللہ نے ہم سے روزہ رکھوایا ہے، روزے میں جو اللہ کا ایمان ہے وہی ایمان ہوتا ہے ہمارا بھی۔ روزے میں جو اللہ کا روزہ ہوتا ہے وہی روزہ ہوتا ہے ہمارا۔ روزے میں جو تقویٰ اللہ کا ہوتا ہے وہی تقویٰ ہمارا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ گلاں کھچ کے ہو جائے گا، گلاں کھچ کے تو اولاد نہیں ہوندی۔ یہ تب ہوگا جب کوئی اللہ کا حکم ہو جائے۔ ماں نے حکم ہی دکھایا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ مومن، تجھے بھی اللہ نے اپنا حکم بنایا ہے، تجھے بھی اللہ نے اپنا علم کہا ہے، تجھے بھی اللہ نے اپنی محبت کہا ہے۔ جب تجھے اللہ اپنا حکم بنا دیتا ہے، اپنا علم بنا دیتا ہے، اپنی محبت بنا دیتا ہے، اس دن تو اللہ کہتا ہے انہیں پھولاں نو گن گن کے کیا میرے کو انہیں چمبیلی دے پھول آ، انہیں گلاب دے پھول آ۔ یہ تو علم ہے، یہ تو علم ہے۔
ابھی تو علم میں ہے، محبت میں جب داخل ہو جائے گا تو جو پھول میں ہے وہ تو ہو جائے گا، اور جب تو وہ ہو جائے گا، پھول کو مسلا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے، اس کو توڑ موڑ کے فارغ کیا جا سکتا ہے، اس میں سے خوشبو نہیں ادھر ادھر جا سکتی، وہ مر سکتا ہے لیکن اللہ نے اسے ابدی زندگی دے دی ہے، وہ ابدی زندگی سے محروم نہیں ہو سکتا، اسے مردہ نہ کوئی، یہ زندہ ہے۔ جب کوئی حکم اللہ کا ہو جاتا ہے، جب کوئی علم اللہ کا ہو جاتا ہے، جب کوئی محبت اللہ کی ہو جاتا ہے، تو اللہ کا بندہ پہلے اسے بتاتا ہے کہ تو جنتی ہے، اور یہ کس نے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم نے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم وہی ہے، وہ اللہ کے نبی کی طرف آیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اسے عبادت دی ہوتی ہے حکم میں، تعلیم دی ہوتی ہے حکم میں، ادب دیا ہوتا ہے حکم میں، اپنی محبت دی ہوتی ہے حکم میں، اللہ کے بندے نے اسے بتا دیا ہوتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ کیسے؟ ایسے بنایا ہے اسے، ایسے اللہ کا حکم کیا ہے، ایسے اسے اللہ کا علم کیا ہے، ایسے اسے اللہ کی محبت کی ہے۔ کوئی کہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے بندوں کے ساتھ میں اپنی زندگی نہ گزاروں، اور یہ عارضی زندگی جو ہے یہ ابدی کون بنائے گا؟ تیری زندگی بنائے گی۔ اگر تیری زندگی کا گزارنا اسے ابدی کرتا ہے تو اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ کہ وہ تمہیں ابدی زندگی دیتے ہیں، تینوں نہ اللہ کہہ دیندا کہ تینوں میں اپنا نبی رسول بنا لینا ہے، تو شیطان کو کیوں نہ بنایا؟ وہ تو امام بھی تھا فرشتوں کا۔ جب کسی کو دھوکہ ہوتا ہے نا، اسے اللہ کے حکم کا نہیں پتہ ہوتا، لے تو چابی حکم اللہ دی، یہ چابی ہے، اور خزانہ اندر جو پڑا ہوا ہے، معلم جو تعلیم دینے والا اندر پڑا ہوا ہے، یہ حقیقت ہے اس چابی کی، یہ رحمت ہے اس چابی کی، یہ محبت ہے اس چابی کی۔ جب یہ کسی کو مل جاتا ہے پھر اسے وہ کیا بنا دیتا ہے؟ رحمت بنا دیتا ہے، اسے مغفرت بنا دیتا ہے، اسے محبت بنا دیتا ہے۔ اب جب یہ سارا کچھ بنا دیتا ہے تو حکم علم تو کہیں نظر نہیں آتا، محبت کہیں نظر نہیں آتی۔ اب صدیق نظر آتا ہے، فاروق نظر آتا ہے، غنی نظر آتا ہے، اسد اللہ الغالب اللہ کا شیر نظر آتا ہے۔ اتنے سارے نظر نہیں آتے، ایک مومن نظر آتا ہے۔ مومن میں کیا ہے؟ امی حکم دکھا دیتی ہے، مومن حکم بھی اللہ کا ہے، مومن علم بھی اللہ کا ہے، اور مومن محبت بھی اللہ کی ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ کو دیکھنا ہو تو مومن کو دیکھ لے، اور مومن کو دیکھ کر اگر وہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کو دیکھ لے۔ سورج دیکھنا ہے تو وہاں سورج کی روشنی دیکھ لے گا، اور اگر سورج کو نہیں دیکھ سکتا کوئی بات نہیں، خیر ہے، آنکھیں نیچی کر لے، سورج کو دیکھ لے گا۔ پتہ نہیں تینوں کی ہویا ہے؟ اپنی باتیں اپنی گلاں سانوں کی آ کری جاوے، اپنی گلاں آپ ہی چوڑی کردا، ساڈا کی جاندا ہے؟ بھئی جب آپ کا جا کچھ نہیں رہا تینوں کادے چموڑے لگ گئے؟ دیکھنا تو میں نے آج جان بوجھ کے یہ کہا، کچھ زیادہ ہی بات نا پٹڑی سے اتر گئی، بات ویسے ٹکانے کی ہے، بس ایسے ہی ہے جداں چپیڑ جداں لگنی چاہیے ٹھپ اداں ہی لگی ہے۔ اللہ والا جو ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حکم یہ میرا بتاتا ہے، اور میرے حکم میں جو میں نے کر دیا وہ دکھاتا ہے۔ تعلیم اگر وہ معلم نہ دیتا، تزکیہ وہ معلم نہ دیتا، ہم کبھی بھی اللہ کے مومن بندے نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کا حکم نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کا علم نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کی محبت نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی محبت یہ ہے کہ اے ایمان والو تم مومن ہو جاؤ جو میں مومن ہوں، اے ایمان والو تم عبادت وہ کرو جو میں اپنی حمد و ثنا کرتا ہوں، اے ایمان والو تم وہ متقی ہو جاؤ جو میں متقی ہوں۔ اب ماں نے جب دکھایا تو وہ حکم دکھایا جو اللہ نے بھیجا تھا، یہ وہی ہے، وہ دکھایا ہے، کڑی ہو گئی منڈا ہو گیا۔
اور علم کیا ہے؟ وہ کڑی منڈا جو ہے امی اور ابا ہو گئے آگے جا کے. نبی رسول اللہ السلام، معلم نے، مزکی نے، اللہ کے بندے نے ہمیں حکم میں جنت اور جہنم بتائی ہے، اور تعلیم کے اندر جہنمی اور جنتی کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں جب تک کوئی ہو جاتا مفت ویچی، کوئی پیسہ پائی نہیں دینا پہنتا. جب تک اللہ کا کوئی علم نہیں ہو جاتا مفت میں کوئی پیسہ پائی نہیں دینا پڑتا، بلکہ اس سے محبتیں کرتے ہیں. جیسے ماں نہیں چوم چوم کے اس کو بڑا کرتی ہے، اللہ کا بندہ، ماں باپ سارے مل جل کے اسے چومتے ہیں. سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا اس میں اللہ نے رکھ دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ نبی رسول کے پھول ہیں، اور جو انہیں چومتے ہیں اللہ نبی رسول ہے، تو اس میں خوشبو ہے جس کی وجہ سے چوما جاتا ہے. یہ مومن ہے، اس میں اللہ خود ہے، اس میں اللہ کا بندہ خود ہے، جیسے اولاد میں ماں باپ خود ہوتے ہیں. یہ حکم میں دکھایا ہے نا. علم میں تو اللہ پروردگار اپنا اور اپنا بندہ دکھاتا ہے کہ میں تم میں ہوں. آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، مگر آدم خدا کے نور سے جدا نہیں. وفی انفسکم، کہ میں تمہاری جانوں میں ہوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اپنی محبت تم میں پھونکی ہے. یا اللہ اللہ، پھر تم مفت میں اللہ دا ولی نہ بنے تو پیسے دے کے بننا. وہ تیرے کو پیسے لین دیا ہے، وہ کوئی محتاج ہے تیرے پیسیاں دا. کہتا اغنى اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کا بندہ تو تمہیں غنی کرتا ہے، وہ پیسے نہیں دیتا بلکہ تمہیں محتاجگی سے ہی نکال دیتا ہے کہ تو کسی کا محتاج نہ رہے. یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے. آئیے اللہ کا حکم ہو لیں، اللہ کا علم ہو لیں، اللہ کی محبت ہو لیں. جب کوئی یہ ہو لیتا ہے، ہائے 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 سبحان اللہ، اسے پھر اللہ نام دیتا ہے، اسے حکم میں مومن کہتا ہے، اسے محبت میں اپنی عبادت بتاتا ہے کہ میری یہ عبادت ہے، یہ میرا روزہ ہے، یہ میرا حج ہے، یہ میری زکوٰۃ ہے. کوئی اسے دیکھتا ہے تو میری حمد و ثنا جان جاتا ہے کہ عبادت تو اس مومن کی ہے، لیکن یہ جو عبادت کر رہا ہے اس میں حمد و ثنا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ اسے علم والا کس نے کیا ہے؟ اللہ کے بندے نے کیا. اب اللہ بھی مل گیا، اللہ کا بندہ بھی مل گیا، جنتی بھی ہو گیا، صدیق بھی ہو گیا، فاروق بھی ہو گیا، اسد اللہ الغالب بھی ہو گیا، مومن امی ابا بھی ہو گیا، مومن بھی ہو گیا، عبادت کرنے والا، روزے دار، حاجی، نمازی، سارا کچھ ہو گیا. پاجی نہیں رہا، سارا کچھ ہو کے. سبحان اللہ. جو اس نے پایا ہے وہ کیا پایا ہے؟ اس کو کوئی محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ کو دیکھتا ہے، اس سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے. مفت میں سارا کچھ بھی نہیں لگا. اور جتھے جا کے پیسے لا لا کے تے پی ایچ ڈیاں کردا ہے. یہ پتہ ہونا ہے کیوں پی ایچ ڈیاں کرنا چاہتا، منع نہیں ہے گا، لیکن بس یہ جانے کہ پی ایچ ڈیاں کیوں کردا ہے. کتے ڈاکٹر منگوں، حکیم منگوں پیسے میں لائے آ تو ہوں میں لٹا بھی نہ تمہیں. نہیں، تو پیسے لائے آ تو فیس اپنی لے جڑی مناسب بنتی ہے. جڑی تو فیس دینا چاہنا، بیمار ہو جاویں، مر جاویں، تیرے جنازے تے جڑے لگنے آ، جڑے تو مطلب دینا چاہنا انہیں کہ لے لا تو انہاں تو. اسی منع تو نہیں کیا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جب ڈاکٹر جمعہ نیورو سرجن ہے، بہت مشہور، دنیا بھر کا مشہور ہے، اس کا ایک ہی ایک بیٹا تھا، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگ مانگ کے اس نے اللہ سے لیا تھا. ایک ہی بیٹا تھا. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے پاس اٹھا کے اس کو لے آئے. یہ 1,00,000 روپیہ اس وقت لیتا تھا. اس نے کہا وہ 1,00,000 روپیہ جمع کراؤ پہلے. انہوں نے کہا لاوارث ہے، ہم نے نا
40-50 ہزار روپے نا اکٹھے کیے ہیں، وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ وہ کسی کا بچہ ہے، اللہ اسے بچا لے گا۔ کہتا ہے نہیں، اس طرح میں کرنے لگوں تو روزانہ ہی میرے ساتھ یہ ہو کہ مجھے تو لوگ کم اس طرح دے دے کے جایا کریں گے۔ باتیں تو ہر ایک کی بہانے، کیا باتیں ہوتی ہیں ہر ایک کی، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ کہ اچھا پھر ہم اکٹھے کر کے دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ مر گیا۔ پتہ چلا اس کے گھر جب لاش آئی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ لگ ہی جاتا ہے نا۔ جب مر گیا اس کے بعد پتہ چلا یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ کہتا تیرے لیے میں نے سارا کمایا تھا، تیرے لیے میں نے پوری زندگی دعائیں کی تھی کہ مجھے تو مل جائے، تو مجھے مل گیا، لیکن یہ جو میں نے مانگا تھا یہ میرا بھی نہیں رہے گا، تیرے بھی کسی کام نہیں آیا۔ یہ ہیں وہ باتیں، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا کون کرتا ہے، اچھا کیا کرو یار، یہ رہ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ گندگی غلاظت تو ہم اپنے ساتھ خود نہیں لے کے جانا چاہتے، گندگی غلاظت کرتے ضرور ہیں لیکن اپنے اوپر نہیں ملتے، کہتے ہیں 100 بار دور ہو جا مجھ سے، نہیں رہے گی، نہیں ہم لے کے جائیں گے۔ یہ ختم ہو جانے والی چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں نا، یہ اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بندے کو، اپنے ماں باپ کو ہم راضی کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اس سے ہم راضی کر سکتے ہیں کہ عارضی زندگی میں ان چیزوں کی انہیں ضرورت ہے۔ او بھائی، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ کو دیتے ہیں، کیوں؟ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ اللہ نہیں لیتا، اللہ کا نبی نہیں لیتا، اللہ کا بندہ نہیں لیتا، ماں باپ نہیں لیتے۔ یہ اللہ نے ضرورت پوری کرنے کے لیے جسے دیے ہیں وہ کیا کرے؟ ان سے ان چاروں کی ضرورت خوب پوری کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ حب ہی، میری محبت پر خرچ کیا کرو۔ ہر ایک پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ پر، اللہ کے نبی پر، قیامت تک اللہ کے بندے پر، اپنے ماں باپ پر، اور کسی کی بیوی پر نہیں خرچ کر سکتے۔ روک جاؤ۔ اور حکم میں وہاں محبت میں ہے، اللہ حبی ہی، یہاں حکم میں اپنی بیوی پر خرچ کر سکتے۔ حکم میں ہے پہلے محبت دیکھنی ہے، امی جی کو، ابا جی کو پہلے کھانا پیش کرنا۔ ساری باتیں نا اللہ نے واضح واضح دی ہیں، اور جڑا انا ہوندا ہے انہوں نہیں پتہ لگتا۔ جو دل کا اندھا ہوتا ہے اسے دین کا نہیں پتہ ہوتا۔ میں دورے کر کے آیا ہوں، کہندے اینو گشی دا دورہ پی گیا، مینوں تو یہی لگا جڑا دورے کر کے آندا ہے اور اللہ دی محبت نہیں رکھتا، اللہ کے نبی کی محبت نہیں رکھتا، اپنے ماں باپ کی دین کی محبت نہیں رکھتا، یہ دورے اسی کی کرنے ہیں۔ تین دورہ گشیدہ پیا ہے، چوڑتا پیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے میری مخلوق کے لیے نفع ثابت ہو جاؤ۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی اپنے بچے تک کو نہیں دیکھا انہوں نے۔ اگر دوسروں کے بچے کو دیکھتے، قسم خدا کی نہیں بھی دیکھا تھا، اسے اللہ دکھا دیتا۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت میں سارا کچھ کیا کرو۔ اللہ حبی ہی، یہ جان مال میں نے تمہیں اسی لیے دی ہے کہ اسے اللہ حبی، میری محبت پر خرچ کرو۔ یہ ہے مومن کی کمائی۔ شیطان کی کمائی یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر خرچ نہیں کرتا، نہیں خرچ کرتا۔ کیوں؟ وہ تو خود مانگتا ہے، وہ تو مانگ کر لایا ہے، اب وہ کیسے دے گا؟ قیامت تک کی زندگی مانگ کر لایا ہے، وہ کیسے دے گا؟ صدقہ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ صدقہ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جسے اللہ نے مال دیا ہوتا ہے اور وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور وہ صدقہ بھی دیتا ہے۔ اور جو خود صدقہ لینے والا، زکوٰۃ لینے والا، وہ صدقہ زکوٰۃ دے گا؟ وہ تو خود مانگتا ہے، کتا لعنتی خود مانگتا ہے، شیطان جو ہے اور اس کے پیروکار جو ہیں
ہیں وہ قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ آج کے شیطان ہیں دونوں ہی شیطان۔ کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ غیر اللہ میں عبادت، غیر اللہ کی کرنے والا، اور غیر اللہ کی محبت غیر اللہ میں کرنے والا، یہ دونوں آج کے شیطان ہیں، شیطان کے حواری ہیں یہ۔ میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا۔ او بھائی جس کے ساتھ تیری محبت ہے اسی کے ساتھ تیرا بسیرا ہوگا۔ آج تو اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ رہتا ہے، تجھے اللہ کے بندے نے اللہ کا بندہ دیکھا ہوا ہے، اللہ نے تجھے اپنا بندہ دیکھا ہوا ہے، ورنہ کوئی اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کی جماعت جو ہے حزب اللہ فرمایا گیا ہے کہ یہ میری جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت میں ہر ایک اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، کوئی منافق بھی بیچ میں ہوتا ہے۔ مت ماری گئی ہے تیری، کہا اس نے شراب پی ہے کوئی بات نہیں، اس کو درے مارو، لیکن اسے برا بلا نا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو جس سے محبت کرتا اس کے ساتھ نہیں اٹھے گا؟ مومن کی کوئی شان کم ہے؟ اسے سارا پتہ ہوتا ہے کہ جو میں نے داڑھی رکھی ہے میرے نبی رسول کی سنت ہے، اور جہاں داڑھی نہ کھیلتا ہے اسے تعلیم نہیں ہوتی۔ اسے یہ تعلیم جب ہو جاتی ہے کہ نبی رسول علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے ساتھ آپ جو کام نہیں کر سکتے ہو وہ ان کی سنت ہے، آپ کو اللہ نے دے دی ہے، اس کے ساتھ بھی وہ کام نہ کرو۔ یہ عادتیں ایسی پڑ جاتی ہیں جن میں بندہ عبادتوں سے فارغ ہو جاتا ہے، ورنہ ساتھ رہتے رہتے جب عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، عبادت آ جاتی ہے، تو وہی ضرورت میں نہ ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ۔ اللہ نے وہ بہترین ہمارے لیے نمونہ بنایا ہوا ہے، مجھے پتہ آپ جو کرتے ہیں ضرورت میں وہ میں بھی کرتا ہوں، بس یہ رولا اتنا ہی ہو جاتا ہے کہیں عبادت عادت نہ کسی کی بنی ہو، کیونکہ رسم اذاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ چاند چڑھ گیا۔ وہ جڑے چاند ایویں چڑھ گیا عید کا نہیں ہوتا، اسی کہنے وہ چاند نہ دیکھو۔ جو اللہ نے چاند چڑھایا ہے، اللہ کے نبی نے چاند بتایا ہے، جس سے ہمیں اللہ روزہ دے دیتا ہے، عید دے دیتا ہے، ہاں وہ چاند ہونے چاہیے کہ اللہ کہے سراجم منیرا، میرا یہ چمکتا دمکتا سورج ہے قمرم منیرا، یہ چمکتا دمکتا میرا چاند ہے۔ یہ محبت کے نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان کرے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد مبارک وسلم علیہ، ربنا تقبل منا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ جیتے رہو ماشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ جیتے رہو ماشاءاللہ۔